بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپنی اس نئی ویڈیو کے اندر ہم نئی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر اس ویڈیو میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو نئی معلومات دیں گے، نیو انفارمیشن دیں گے، نئے انکشافات کریں گے اور اپنی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ اتحادی جماعتوں کا اہم ترین اجلاس ہوا۔ شہباز شریف صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی، جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ سب سے بڑا فیصلہ جو کیا گیا وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہ ماننے کا اعلان کیا گیا کہ ہم کسی صورت اس بینچ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جب تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیصلہ بھی نہیں مانیں گے۔ یہ 2 ٹوک بغاوت کے زمرے میں آتا ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ایک فیصلہ دے اور اس کو آپ قبول نہ کریں۔ یہ جمہوری روایات کے بھی خلاف ہے۔ کس دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب جو اس وقت لندن میں موجود ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی 2 ٹوک الفاظ میں دھمکی دی کہ ہم سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس کے خلاف میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ نون لیگ کی روایات سے ہم بخوبی جانتے ہیں، واقف ہیں کہ انہوں نے جب بھی ضرورت پڑی عدالت پر حملہ آور ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ماضی اس چیز کا گواہ ہے۔ سجاد علی شاہ کی عدالت آج بھی چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ جناب کس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ حالانکہ اس پر نون لیگ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود آج تک نون لیگ نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ اتحادی جماعتیں اب ان کے ساتھ موجود ہیں۔ آصف زرداری کی حمایت ان کو حاصل ہے، فضل الرحمان بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ANP عوامی نیشنل پارٹی بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ آج کے اجلاس کے اندر انہوں نے تباہ کن پلاننگ کی، جو منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ اگر یہ 3 رکنی بینچ اس کی سماعت جاری رکھتا ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ پیر والے دن اس کی سماعت آگے جاری رہے گی، اور چیف جسٹس آف پاکستان پوری استقامت کے ساتھ اپنے پوائنٹ آف ویو پر کھڑے ہیں اور ہر صورت اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آخر الیکشن نہ کروانے کی وجہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی الیکشن نہ کروانے کی واضح وجہ بیان کرنے میں ناکام ہے۔ اسی طرح یہ حکومت بھی اپنا کوئی بھی موقف واضح نہیں کر پائی، لیکن اس کے باوجود اجلاس پر اجلاس کیے جا رہی ہے اور نئی سے نئی پالیسی بنا رہی ہے، وہ پالیسی جو تصادم کی طرف جاتی ہے، جو کمپرومائز کی طرف نہیں جاتی، جو بہتری کی طرف نہیں جاتی۔ آج جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر، اس سے ہر شخص واقف ہے، ہر شخص اس سے متاثر ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ پوری طرح ڈٹی ہوئی ہے کہ تصادم اگر ہوتا ہے تو ہو، لیکن کسی صورت بھی عمران خان کو اقتدار میں دوبارہ نہیں آنے دینا ہے، اس کو ہر صورت روکنا ہے۔ کیونکہ یہ آج پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اجلاس کروائیں تو عمران خان صاحب واضح اکثریت کے ساتھ جیت جائیں گے۔ یہ حکومت کو قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ 4 رکنی اکثریتی فیصلے کو مانتے ہوئے موجودہ عدالتی کارروائی ختم کی جائے، یہاں تک ان سے مطالبہ کیا گیا۔ اور اس اجلاس کے اندر جو بڑی باتیں کی گئی ہیں وہ سپریم کورٹ بلکہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس ٹکراؤ سے کس کو فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑی سوال سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ملک آپ کا سر سے پاؤں تک مشکلات میں، چیلنجز میں ڈوبا ہوا، اور آپ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، تو ایسے میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ آپ دوسروں کو باغی کہتے ہیں، لیکن اپنی بغاوت کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ اس بینچ پر اعتماد کا اظہار نہ کرنا کھلا بغاوت ہے، اور یہ کہنا کہ ہر صورت فل کورٹ بنے اور وہی اس کا فیصلہ کرے کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے، انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب اقلیت کے فیصلے کو اکثریت پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اقلیت فیصلہ کرے اور اکثریت پر مسلط ہو جائے؟ اس اجلاس کے اندر مطالبہ کیا گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے 184 کے تمام مقدمات روکنے کا حکم دیا ہے۔
متضاد عدالتی فیصلوں سے ناقابل عمل اور پیچیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ہم اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ روز بروز صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور آنے والا وقت اس بات کی نوید دے رہا ہے، اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ جناب ایک مرتبہ پھر عدالت پر چڑھائی کرنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے، جو کسی طور پر بھی ان کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ ان کے سب سے بڑے اتحادی اس وقت جو سب سے بڑے اتحادی ان کے ہیں، اور بڑے جب سے عمران خان حکومت میں آئے تھے اس وقت سے لے کر متحرک تھے، وہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح کہا ہے کہ چند ججز عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، 3 رکنی بینچ پر کوئی اعتماد نہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر واضح کر دیا کہ ہمیں ان کا اوپر اعتماد نہیں ہے۔ آخر ان ججز کے اندر برائی کیا ہے، اس میں کیا کمی کیا ہے کہ جس کو آپ اتنی اوپنلی انکار کر رہے ہیں؟ دوسری طرف ایک اہم ترین کردار رانا ثناءاللہ، انہوں نے ایک نئی چیز سامنے لے آئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے معاملے پر غور کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں۔ حالانکہ بعض ٹیلی ویژنز کے اوپر انہوں نے اس سے انکار کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ایک انٹرویو کے دوران کہ جناب چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا معاملہ زیر غور ہے، اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے۔ یہ ایک نیا تصادم ہوگا، یہ تصادم کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ ابھی فیصلہ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، کر سکتے ہیں، ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے بیانات دینے کا مقصد کیا ہے؟ عدالت کو خوفزدہ کرنا یا اپنے سیاسی مخالفین کو خوفزدہ کرنا؟ اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ آج اس ملک کے عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید اس بات کو یہ حکومت نہیں سوچ رہی ہے جو انہیں سوچنا چاہیے۔ تصادم کسی صورت بھی اس ملک کے حق میں نہیں ہے، اور وزیر داخلہ جیسی اہم ترین پوسٹ پر بیٹھا ہوا شخص اگر یہ باتیں کرے جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پاؤں ہو، تو اس سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب ان تمام لوگوں کا اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ تمام اتحادی اپنی جگہ پر، لیکن وہ عوام کی مدد کے ساتھ پوری طرح ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، عدلیہ کو بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب بھی بہت متحرک ہیں، مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو ہم کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ لیتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیا جائے یا نہ بنایا جائے؟ سب پوری کی پوری نظریں جو ہیں وہ اس وقت صرف اور صرف سپریم کورٹ پر مرکوز ہیں، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جناب پتہ چلے کہ یہ لوگ آخر ملک میں تصادم کیوں چاہتے ہیں، اس کلیش کی طرف یہ کیوں بڑھ رہے ہیں۔ اس میں کمی کرنے کی بجائے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔